الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس نمبر 7 ہے۔ آج ہم کلاس نمبر 7 میں نبوت پر ایمان کے بارے میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جو باقی کلاسیں چل رہی ہیں 6 کلاسیں ہو گئی ہیں، اس میں آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی باتوں کی، عقیدے کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا۔ اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہیں تو آپ یوٹیوب پہ کمنٹس باکس میں بھی کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ حاضری کے لیے آپ پرسنل میں واٹس ایپ میسج کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ویڈیو کے جو کلاس ہے اس کے اینڈ میں کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ اگر آپ نام نہیں لکھ سکتے تو صرف ماشاء اللہ، سبحان اللہ یا درود شریف اس طرح کو کوئی کمنٹس کر دیں کہ پتہ ہو کہ ان لوگوں نے یہ تب کو دیکھ رہے ہیں، اور پرسنل میسج بھی آ رہے ہیں آپ کے، لیکن بہتر ہے کہ کمنٹ میں بھی آپ اپنا نام وغیرہ جو بھی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کوئی نہ کوئی کمنٹ لازمی کریں، تو آپ کو کورس کے اینڈ میں آپ کو سند جاری کر دی جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو، اس کلاس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، میں جتنے لوگ دیکھیں گے جن کا عقیدے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں علم دین، جو ضروریات دین ہیں وہ سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی صفات حمیدہ کو ماننا ایسا ہی ضروری ہے جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت کے بارے میں اتنا اور صحیح علم ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے، غلط عقیدے اختیار کرنے اور ان کی عظمت و مرتبہ کے خلاف کچھ کہنے یا سننے سے بچ سکیں۔ اتنی باتیں ضرور ہم کو علم دین سیکھنا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا ٹھیک ہو، ہم کو پتہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا ہماری رائے ہونی چاہیے۔ نبی ایک ایسا انسان ہے جس پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کا رسول بھی کہتے ہیں۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے سب کے سب انسان اور مرد تھے۔ کسی عورت کو کبھی بھی نبی کے مرتبے پر فائز نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، بہرحال یہ اس کا حد درجہ کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ نبی صرف وہی ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی چاہے فرشتے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ کہ نبی جو ہوتا ہے اس پر وحی لازمی آتی ہے، وہ بے شک فرشتے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ دونوں مترادف ہیں، ان میں سے کوئی فرق نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، پھر جو فرق کے قائلین ہیں ان کے نزدیک 2 طرح سے فرق ہے۔
رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے جبکہ نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں، جبکہ نبی صرف انسانوں میں ہیں۔ جن و فرشتے نبی نہیں ہوتے، نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے ہے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، جہالت وغیرہ، یہ سب قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی پہ نے چھپا رکھا، یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ بیان کرے جو اللہ نے ان کو پیغام دیا انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اگر ان نبی جو بھی آیا انہوں نے پورا پیغام نہیں پہنچایا، اور یا انسانوں کے ڈر سے یا خوف سے وہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا سکے انسانوں تک، تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا وہ ہم تک لازمی پہنچا۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، یہ ان میں غیب سے جو کچھ دیا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ بھی کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم و وجاہت و عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چراہ چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کی لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بس دستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں، اور وہی شیاطینی کے القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فاسق کے لیے ہوتی ہے۔ نبوت کسبی نہیں ہے کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبوت حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔
ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی و فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی و فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے کہ فرشتوں کے علاوہ اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ عصمت نبی کے یہ انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و کابر اولیاء کے اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں بلکہ ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ کہ جو اللہ کے جو انبیاء علیہ السلام فرشتے ہیں وہ محفوظ، وہ معصوم ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے حفظ الہی کے وعدہ لیا کہ ان سے گناہ شرعاً نہیں ہوگا، چلانا محال ہے۔ لیکن اکابر ائمہ اولیاء ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن ان سے گناہ ہو جائے یہ شرعاً محال نہیں کہ گناہ نہ ہو، گناہ ہو جائے گا لیکن یہ ساتھ ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 26 انبیاء علیہ السلام کا نام آیا ہے، جن کی اسماء میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیز علیہ السلام، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ انبیاء کی کوئی کل تعداد معین نہیں، کیونکہ کوئی تعداد متعین کرنا جائز نہیں۔ کہ تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، تو یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل نے کہ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے۔ دنیا میں تشریف لانے کی قید اس لیے لگائی کہ متعلقہ نبوت ملنے کی بات کی جائے تو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ہاں باسط کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی،
ان کے زمانے کے کفار بوگ سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب باقیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہر دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر آپ نے رب کے حضور ان کی ہلاک کی دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جب راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور وہ نہیں آ سکے، اپنی ضد پر اڑے رہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، ان کو ہلاک کرنے کی دعا کی۔ پھر طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا وہ بچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کشتی بنائی گئی تھی، اور اس میں جو جانور کا ایک ایک جوڑا تھا جن کو اللہ کے حکم تھا وہ لے لیا گیا، اور جو آپ کی بات مان کر مسلمان ہو گئے تھے، آپ کے راستے پر آگے تھے، اللہ کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، وہ آپ کے ساتھ ہوئے، باقی سب تباہ و برباد ہو گئے۔ سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن اور جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ یہ پانچ جو انبیاء علیہ السلام ہیں یہ تمام سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے دو غلطیاں وغیرہ واقع ہوئیں، ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام و سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ وہ ان کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں توجہ فرمائے، دوسرا ان کلمات کو سنت نہیں بنا سکتا، اور خود ان کو اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کا یہ افعال جو ان سے ہوئے تعبیر کیا جائے، ہزارہا حکم مسا پر مبنی، ہزارہا فوائد و برکات کے مثمر ہوتے ہیں۔ ایک لغزش حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں منصوبات کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فاتحہ باب لغزش آدم کا نتیجہ مبارکہ ثمرۃ طیبہ ہے، بل جملہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش من و توکس سمال میں سے ہے، صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے ہم کو کسی بھی نبی کے معاملے میں کوئی بھی ایسی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے جو ان کی شان و شیان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے نیک کاموں پر علم دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہماری آج کی کلاس تھی۔ اپنی حاضری، اپنا نام یا کوئی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کمنٹ باکس میں لازمی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کلاس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔